رب زدني علما رب زدني علما. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. من بطأ معناه أخر. جی من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بڑی پیارے رسول کا ہر قول بہت ہی اہم، بہت ہی قیمتی. یہ حدیث ہم اس کو یاد کریں اور اس کے پیچھے اس پر عمل کریں تو بڑی خیر کی بات ہے. پیارے رسول فرماتے ہیں: من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم الآخرہ. کسی بھی مسلمان مومن کی پریشان حالی کو اگر کسی نے دور کرنے میں کیا یا دور کرنے کی مدد کر دی، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی اس کی دور کر دے گا. گویا اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت تمہارے اس معمولی کام سے بہت بڑی ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء. تو اللہ تعالیٰ نے الجزاء من جنس العمل، یہ عام قاعدہ ہے کہ کسی آدمی کو اتنا ہی مزدوری ملے گی جس طرح اس نے کام کیا ہے. اچھا کام کیا اچھی مزدوری، برا کام کیا تو تھوڑی مزدوری. یا یہ کہ اگر کسی کے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی غلط معاملہ کیا جائے گا. کسی کے ساتھ نیک معاملہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ نیک معاملہ کریں گے. تو کوئی مصیبت کسی مسلمان پہ آئی، آپ نے جا کر کے اس کو چپکے سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چپکے سے آپ مالی خرچے جا کر کے دے دیں گے، سبحان اللہ، کہ بھائی تم پریشان حال ہو، چلو 1000 2000 لے لو، اپنے بچے کی فیس بھر دو، اپنے بچی کی شادی کے لیے پریشان ہو تو ہم اتنی مدد کرتے ہیں. چپکے سے دے دیں. اور لوگوں کا بھی وہ بیچارہ اپنی عزت نفس کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن ایسے میں میجارٹی کے لوگوں کا فرض ہے. میں پیارے رسول کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ بیچارہ پریشان حال ہے، ہم نے چپکے سے دے دیا، لیکن اور مزید اس کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کی حالت کو ہمیں معلوم ہو گئی اس کی حالت، ہم جا کر کے اور مزید کی کوشش نہیں کی تو ہم گناہ گار ہوں گے. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ سوال کرنا چند لوگوں کے لیے جائز ہے. ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ مالدار تھا لیکن وہ اچانک غریب ہو گیا، دکان تھی جل گئی، اور لوگ جانتے تھے کہ یہ ماشاءاللہ کھاتا پیتا اور اس کی مالدار ہے، اچانک بھکاری ہو گیا. تو اب وہ مانگنے نہیں جا رہا ہے. فَيَقُومُ ثَلَاثَةٌ مِّن ذَوِي الْحِجَى مِن قَوْمِهِ. 3 آدمی عقل والے، بڑی عمر والے، نہیں کہ بچے کھڑے ہوں اور اس طرح، عقل والے کھڑے ہوں. بھائی فلاں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کی دکان تھی اور کچھ تھی، یا کوئی تھا کہیں تجارت کے لیے پیسہ بھیج رہا تھا، سب ڈوب گیا، ہم حقیقت کو جانتے ہیں، آپ اس کی مدد کر دیں. یہاں تک کہ اس کا کام مکمل چلنے لگے، اس وقت تک مانگ کر کے اس کے لیے جمع کر کے دینا جائز ہے. تو میجارٹی میں بہت سے لوگ، بیچاری بہت سی بچیاں امت کی غریب ہوتی ہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی ہے،
اگر آدمی اس کے لیے کوشش کرے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے. اللہ اکبر. اور بچے بہت سے جینیس ہوتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے ہیں. اگر کوئی شخص بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیسے بنک میں کراہتے ہوتے ہیں، اتنا کافی پیسے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اللہ کے لیے خرچ کریں تو انشاءاللہ امت کا ایک لڑکا پڑھ لے گا. اللہ کا شکر ہے کہ شکل یہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کہ اس لڑکے سے شرط کر لیں کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے، لیکن تم جب باروزگار ہو جاؤ گے تو ایک لڑکے کو پڑھانا، ایک سلسلہ نکل جائے گا. ایسا ہم نے تجربہ کیا، الحمدللہ کامیاب رہے کچھ. ہم نے کئی لڑکوں کو اس طرح اللہ کے فضل، ہمارے خاندان خان لوگ ہیں، خان لوگ پڑھتے نہیں، جانتے ہوں گے لوگ پڑھتے نہیں. جب میں نکلا پڑھنے بڑی خوشی منائی سب نے. اور پھر ہم نے پکڑ کر کے ان کو، ماموں کا لڑکا ہے، فلاں کا لڑکا ہے. اصل میں ایسا ہوا ایک صاحب پڑھ کر کے آئے تو جمعہ بند کرانے لگے ماموں کے یہاں، حالانکہ وہ پرانے لوگ. میں ادھر سے جاتا تھا، جب ادھر سے جاتا تو ایک دن ان کو دیتا تھا، جمعہ کے دن جمعہ پڑھاتا تھا. رات میں پوال بچھاتے تھے، سب 3-4 گاؤں کے آدمی اکٹھا ہوتے، کچھ تقریر ہوتی تھی. جمعہ پڑھانے گیا، چلیں جمعہ پڑھنے. کہا وہ تو ہم لوگوں 3 جمعہ چھوڑ دیا، یہ چوتھا ہے. کیسے؟ وہ فلاں مولانا دیوبند سے آئے ہیں پڑھ کر کے، وہ کہتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں. میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا کہ اب لعنت ہے ہمارے اوپر، خدا نخواستہ اگر ہم نے مدد نہ کی ان کو. تو میں نے اپنے ماموں کے لڑکے کو میں نے کہا کہ میں پورا خرچ دیتا ہوں. الحمدللہ پڑھایا. سالے کے لڑکے کو پڑھایا، اور اپنے گاؤں کے 2-4 غریب لڑکوں کو الحمدللہ پڑھایا. علی گڑھ بھی پڑھ رہے ہیں. ان سے شرط کیا تھا کچھ پورا کر رہے ہیں کچھ. میں نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں اچھی روزی دے گا تو ایک لڑکے کو کم سے کم 100 روپیہ 200 روپیہ. تو اس طرح کا اس سے ایک سلسلہ اچھا سے نکل آئے گا. دور چلی گئی بات، لیکن یہ کسی مسلمان مومن کی مصیبت کو دور کرنے سے اللہ تعالی حالات ایسے مہیا کر دے گا کہ ہماری مصیبت بھی دنیا میں بھی دور ہو جائے گی، آخرت میں بھی اللہ تعالی نفس من یسر من قرب یوم القیامہ. دنیا کی چند دن کی مصیبت، قیامت کی مصیبت جو ہمیشہ رہنے والی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس کے بدلے. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا. یہاں اشارہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور قرض کا ٹائم ہو گیا، بھائی 1 مہینے کے دیں گے، 1 سال کے اندر دیں گے، لیکن وہ بیچارہ اس کی حالت ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے دے سکے. اب آپ اس کو گالی دیں اور کچھ نہیں، چھوڑ دیجئے، ڈھیل دے دیجئے اگر آپ مجبور نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمیں پیسہ ملنا چاہیے، بنک میں ڈال دیں گے ورنہ یہ ڈوب جائے گی. اور اگر آپ ڈھیل دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دنیا اور آخرت کے مسائل کو آسان کر دے گا. اس پر یقین ہونا چاہیے. یقین کریں اور اس پر عمل بھی کریں. کتنے لوگ ہیں جو اس طرح نہیں کر پاتے ہیں، لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. جی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم یحل عرضہ ومالہ. اگر کسی نے آپ کا قرض لیا لیکن اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے، ہمارا قرض دے دیجئے ضرورت ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے. اب آپ کو حق ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کریں، بھائی اتنے دن سے ہمارا پیسہ لے رکھا نہیں دے رہا ہے، یہ اتنا جائز ہے. لیکن اگر کوئی غریب ہے تو اس کو چپکے سے کہہ دے، اچھا بھائی جب آسانی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ میں جا رہا تھا وہاں کیا نام ہے مدینہ منورہ، تو میرے پاس اصل میں سب نے خوشی منائی، تو صرف والد صاحب کا نہیں دیا ہوا بلکہ خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، جیب بھرتے جا رہے ہیں. بہت مالدار تھا. بنارس پڑھنے گیا، پیسے تھے میرے. پھر جب مدینہ پڑھنے جانے لگا، اس زمانے میں 1966 میں 67 ریال یا 64 ڈالر بنا کر کے لے گیا تھا میں وہاں. آپ یقین جانیے بنارس میں کئی لوگوں کو میں نے قرض دیا تھا، ابھی تک نہیں ملا. نہیں ملا، وہ بھول گئے بیچارے، حالانکہ وہ ہزاروں کے مالک ہیں، ہم بھول. وہاں ایک لڑکا تھا مالبار کا، بڑا اچھا دوست، پڑھتے تھے جامعہ میں، ہم سے سینئر. تو فارغ ہونے کے بعد بہت محنت سے، بہت غمگین بیٹھا تھا حرم پاک مدینہ میں. میں مدینہ سے مکہ آ گیا تھا پڑھنے، پیسے تھے میرے پاس، کچھ بچا کے رکھتا تھا. تو غمگین بیٹھا تھا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں ازہر پڑھنے جانا چاہتا ہوں اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے، 1200 ریال ہوتا تو چلا جاتا. واللہ ایسے ہی دل میں آیا، یا اللہ میں تم کو دیتا ہوں،
جب تمہیں ملے جتنے قریب میں ملے دے دینا. گئے حضرت پڑھ کے آئے, نام نہیں بتاؤں گا, جانتے ہوں شاید نہ کوئی سے لوگ. حضرت پڑھ کر کے آئے وہاں سے. اس کے بعد کام کرنے لگے جدے ہی میں, کافی پیسے ان کے پاس, وہ بھول گئے بیچارے. کچھ دن کے بعد جب دیکھ لیا کہ واقعی ان کے پاس پیسے ہیں, تو وہ جگہ وہیں جمعہ پڑھتے تھے. میں نے کہا تمہیں یاد ہے؟ کہا کیا؟ ہم نے کہا وہ 1200 ریال جاتے. ہاں 1200 کے بجائے اور کچھ دینے لگے. جائز ہے لیکن ہم نے نہیں لیا. یعنی اگر اپنی مرضی سے وہ دے رہا ہے کہ ہمارے پاس اب بہت ہو گیا, آپ 1500 لے لو, ہم نے کہا ہمیں شبہ کہ یہ سود نہ ہو جائے, میں 1200 دے دوں. آپ یقین جانیے 12 سال کے بعد ڈوبا نہیں, دے دیا انہوں نے. تو اللہ کا شکر ہے, جو بھی کوئی اس طرح مدد کرے گا اللہ تعالیٰ. یقیناً ہم نے دیکھا اللہ کی مہربانی بہت زیادہ رہی, ہمارا ہاتھ ہمیشہ اونچا رہا. پڑھنے کے زمانے میں ہمیں ایسا کام مل گیا پڑھانے کا کہ ہم الحمدللہ ایک اچھے موظف جو کالج سے فارغ ہو کر کے سرکاری 2500 لیتے تھے, میں 2300 پاتا تھا. یونیورسٹی سے 900 ریال, پی ایچ ڈی پڑھ رہا تھا 1398 میں, اور 3 سال کے اندر پڑھتے ہوئے بھی ہم نے پی ایچ ڈی پیش کر دی. پھر الحمدللہ پیسے آئے. الحمدللہ ہاتھ کبھی نیچا نہیں رہا, کسی سے طلب نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے. اور ہم نے بس اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے, یہ اللہ کی توفیق ہے, ورنہ ہم کیا ہیں. اس کو ہم اس وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے اس طرح سوچیں. یقیناً ہم نے کبھی نہیں تنگی دیکھی. الحمدللہ اپنے لیے گھر بھی خریدا, اللہ کے فضل سے بھائیوں کو پڑھایا. اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت دیتا رہا. اللہ کا شکر ہے. کتنے بھائیوں کو جو سائیڈ کے ہیں ان کو بھی پڑھایا الحمدللہ. یہاں تک کہ ان کو میں دیتا تھا کہ روزانہ اخبار پڑھو. 4-5 اکٹھا جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے. 2 گروپ بنا دیا تھا اور ایک صاحب کو نگران بنایا تھا. روزانہ اخبار پڑھو, عربی میں محنت کرو, سب کچھ. بہرحال محنت کی انہوں نے. بعد میں جا کر کے ڈاکٹر ہو گئے, کوئی علی گڑھ میں پروفیسر ہو گئے. الحمدللہ. تو یہ ہے اللہ کا. میں اللہ کی نعمت کا ذکر کر رہا ہوں, اس میں فخر نہیں ہے. اس نے توفیق دی, صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یقیناً یہ کام کرنے کے ہیں امت کے. ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, تو اس سے پیچھے نہ رہیں. ومن ستر معسر, قرض لیا بیچارہ تنگ دست ہے, اس کے لیے آسان کر دیجئے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اگر وہ دے نہیں سکتا ہے تمہارا قرض, فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اس کو ڈھیل دے دو, جب آسان ہو تو دے دے. جی, اس پر پولیس دوڑانا, کچہری اور اس کو جیل میں ڈلوانا, یہ چیز بہرحال صحیح نہیں ہوتی ہے. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, کسی نے غلط کام کیا, آپ نے دیکھ لیا, کوئی گواہ نہیں ہے, اگر آپ جا کر کے کہیں شکایت بھی کریں تو وہ کہتا ہے یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, دعویٰ ہو رہا ہے, لیکن اس کی بے عزتی تو ہوگی. کچھ لوگ یقین کر لیں گے, تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو چھپا لیجئے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے عیب کو قیامت کے دن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے عیب کو, آپ کے گناہ کو چھپا لے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اللہ کے بندے کی مدد میں ہوتا ہے. مدد کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا رہے گا انشاءاللہ. ومن سلک طریقا, بہت بڑی مبارکبادی ہے, خوشخبری ہے. جو شخص کوئی بھی راستہ, معمولی ہو یا بڑا راستہ ہو, چھوٹا ہو, یلتمس فیہ علما, علم کی تلاش کے لیے وہ چل رہا ہے, تو سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ, اس چلنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اس کا راستہ آسان کر دے گا. اب اس کو اگر ہم واقعی اخلاص سے, کتنے لوگ بھٹکل سے, کتنے لوگ بنگلور سے, کتنے لوگ اس نیت سے آئے ہیں کہ پیارے رسول کی حدیث کی مجلس میں بیٹھیں گے. مجھے یقین ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو اس کو سمجھ رہے ہیں, لیکن اس مجلس کی برکت سے کچھ استفادے کے لیے آئے ہیں. یقیناً ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اجر دے گا. نیک نیتی سے جو بیٹھ رہے ہیں اور اتنی دور چل کر کے آئے ہیں, انشاءاللہ جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. اور یہ یقین رکھیں, احتساب الاجر بھی ایک چیز ہے. کوئی بھی کام کریں, من صام رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھے, ایمانا و احتسابا, اللہ پر ایمان لاتے ہوئے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے
لیکن اس کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ کہیں بھوکے تو رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر اس کے شرط پر ہم نے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اگر اس کے شرط کی بنا پر ہم علم کے تلاش میں آئے ہیں تو انشاءاللہ جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ طالب علموں کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی چیز ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کوئی بھی قوم اللہ کے کسی گھر میں، بیت من بیت اللہ جب کہا گیا، عام گھر بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے کیونکہ سب ملکیت اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات، یا بیت من بیت اللہ، اللہ کی مسجدوں میں اکٹھا ہو کر کے یتلون کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اس کو سمجھنے کے لیے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں کتاب اللہ سے مقصد صرف کتاب اللہ تفسیر نہیں، بلکہ حدیث ہو، کوئی بھی شرعی دروس ہوں، یہ سب اس میں داخل ہیں، بیٹھ کر کے اور آپس میں قرآن اور حدیث اور مسائل صحیحہ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے فرشتے خاص ایک قسم کے ہیں کہ جو ان کے اوپر اتر کر کے ان کو اطمینان بخشتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اور ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ فرشتوں کی قطار لگی ہوئی ہے، گویا ہم دیکھ رہے ہیں، یقین رکھیں، کیونکہ ہم اللہ کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ حفتہم، حف کہتے ہیں گھیرنے کا، غشیتہم الرحمہ ڈھانپ لینا، اور حف وتر الملائکۃ حافین من حول العرش، چاروں طرف سے فرشتے اللہ کے بندے گواہ ہوں گے اللہ کے ہاں کہ ہاں ہم لوگ اکٹھے ہو کر کے اس مسجد ابو بکر میں اللہ کے رسول کی باتیں سن رہے تھے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ معراج ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ اپنے کروبیون یا جو مقرب فرشتے ہیں، حملۃ العرش ہیں، ان کے سامنے ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر کے کہتے ہیں اشہدوا ملائکتی، صحیح روایت میں ہے اشہدوا ملائکتی فقد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ، اس میں ایک شخص ایسا تھا جو تماشائی بن کے آیا تھا، درس سننے اور درس سے فائدہ لینے عمل کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب اس مجلس میں بیٹھ گیا، اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، یہ لوگ ایسی قوم ہے کوئی ایسے ہی بیٹھ گیا اس کو بھی اللہ کی رحمت ملے گی، بدبخت نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہم طلبہ کو ہمیشہ یہ کہیں گے کہ وقت نکال کر کے مجالس علم میں بیٹھیں۔ ہم لوگ عالم نہیں، ہم اپنے کو نہیں کہتے، لیکن علماء کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ بہت سے لوگ گوگل کو اپنا عالم بنائے، شیخ بنائے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ کوئی ورنہ پروگرام ہے اسی میں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ نہیں، آپس میں بیٹھ کر کے عالم کے سامنے جو فائدہ ہوگا وہ وہاں نہیں ہو سکتا۔ آپ بے شک مطالعہ عام رکھیں، لیکن اچھی کتابوں کا، گوگل میں ہر قسم کے گدھے اور گھوڑے ملتے ہیں، اس میں اس ہر ایک کو نہ پڑھیں، لیکن جن کے بارے میں مشہور ہے۔ اسی وجہ سے آج کل کہا جاتا ہے کوئی آواز آئی شیخ فوزان کی آواز ہے، نہیں، شبہ ہے کسی اور کا ہے، لیکن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بھائی بڑے اخلاص سے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو نہ کرنے دیں فوٹو، ہم کہتے ہیں عام فوٹو نہ لیں، لیکن اس کو مصلحت کے تحت جائز کہتے ہیں کہ بھائی کل ایک بات وسیع اللہ نے ایسی کہی، اچھا کہاں ہے وہ ویڈیو پیش ہو گیا، آواز آ رہی ہے، یقین ہو گیا، لیکن کبھی کبھی جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ یہ فتویٰ فلاں نے دیا، اور وہ صرف آواز ہوتی ہے، اس میں بدنامی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں جہاں تک تفصیل اس کی معلوم ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ مصلحت کے تحت جائز ہے اس ویڈیو بنانا، تاکہ اس سے لوگ استفادہ کر سکیں، عالم کے اوپر جن پر اعتماد ہے ان کی بات سن سکیں، ان سے لے سکیں۔ کہاں اور اس کے بعد وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا تو اس کا نسب نامہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ لم یسرع بہ نسبہ، عمل نے چھوڑ دیا۔ اس کو تفسیر لیجئے اس حدیث کی، پیار رسول کی اس حدیث سے جس میں پیار رسول نے فرمایا یا عباس ام رسول اللہ، اے عباس پیار رسول کے چچا، اعمل فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کرو، اللہ کی مرضی کے خلاف آپ کو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اگر عمل نہیں ہوا۔ یا فاطمہ بنت رسول اللہ اعملی،
یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے صفیہ پیارے رسول کی پھوپھی، عمل کرو، اللہ کے سے اوپٹ کر کے اللہ کی مرضی کے خلاف میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہاں اگر اللہ تم سے راضی ہے غلطی ہوئی سفارت کر سکتا ہوں. من بطأ بہ عملہ، قریش خاندان کا ہو، قریش خاندان کے ابو جہل، ابو لہب، تبت یدا ابو لہب، تو نسب نامے کا اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری خوبصورت شکلوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا موٹا ہے پتلا ہے، ولکن ينظر الى اعمالکم، کیسا عمل ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہلکے پھلکے تھے، غزوہ حدیبیہ کے موقع پر توڑ رہے تھے مسواک، ٹہنی پکڑی، ہوا آئی، ٹہنی میں جھول گئے، سب ہنس پڑے. پیارے رسول نے فرمایا مما ضحکتم، کس چیز سے تمہیں ہنسی لگی؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول من دقت ساقیہ، کتنی بڑی پتلی ٹانگیں پتنا ہلکا جسم کی ہوا میں وہ لٹک گئے. پیارے رسول فرماتے ہیں انہما، یہ دونوں ٹانگیں لأثقل عند اللہ، اللہ کے نزدیک من جبل احد، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں. تو وہی ہے اللہ کے یہاں عمل، نہ جسم موٹا، اور دوسری روایت میں ایک موٹا کافی وزن کا کافر آئے گا میزان پہ، اللہ کے یہاں اس کی کوئی مکھی کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت یا اس کا وزن نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیرکم خیرکم، جو خیر کے کام ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں. آج کل بہت آسان ہے اس کا ترجمہ، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم خیرکم انفعکم للناس. اس طرح کی چیزیں ڈھونڈ لیں کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے. اس طرح آپ پروگرام کو دیکھیں تو بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. شاید اردو میں بھی ان احادیث کا ترجمہ ہو چکا ہے. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.